اچھا ایوب صاحب، مذاکرات کے پروجیکٹ کو اب آپ ہیڈ کر رہے ہیں، مذاکرات پروگرام جس سے بڑی دنیا محظوظ ہوتی ہے، کیسے کنسیو کیا آپ نے یہ آئیڈیا؟ اصل میں جب ہمیں کہا گیا نا تو وہ بیچ میں ایک اصطلاح آئی گفتگو میں، کیا کہنا چاہیے اس کو، سوشیو پولیٹیکل سٹائر. اوکے، اچھا تو پولیٹیکل نے مجھے پکڑ لیا. اچھا. میرے ذہن میں نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کے ذہن میں یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہوگی ڈیفینیٹلی کہ جو سیاستدان ہے، پروفیشنل سیاستدان، وہ بہت دل کا پتھر ہوتا ہے. صحیح. مطلب وہ ایک مطلب وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نرم دلی بہت کم ہوتی ہے پروفیشنل سیاستدان میں. جو ظاہر ہے وہ خاندانی جو ہوتے ہیں. صحیح. وہ خدمت بھی کرتے ہیں، ٹھڈا بھی مارتے ہیں. صحیح. تو اس ٹھڈے کے ذریعے ان کی خدمت خود ٹھڈا بن جاتی ہے. واہ، کیا بات کی. مطلب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ سوشیو پولیٹیکل سٹائل. اور پھر یہ ہے کہ جب سے ٹیلی ویژن پر ایک ہنگامہ خیز قسم کی گفتگو پولیٹیکل ہوتی ہے، اس میں نے دیکھا ہے، آئی ایم سوری لیکن ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، ایک نفرت سے بھرے ہوئے لب و لہجے کے ساتھ آپ دوسرے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یعنی مخاطب ہوتے ہیں، اور مطلب بعض اوقات منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے. اتنا مطلب ایک نفرت اور ایک غصہ اور کیا کہنا چاہیے انتقام اور کیا کہنا چاہیے اس کو بدنامی کے مطلب دھبے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ سب ہے. ان کو کبھی آپ نے مسکراتی ہوئی نہیں دیکھا ہوگا. صحیح. ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے جب وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کو باقاعدہ اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ سٹائر بھی ہو، مطلب ان کو مسکراتا ہوئے دکھائے نا. بٹ ان لائٹر وین. ان لائٹر وین نہیں بلکہ سخت باتیں بھی ہیں، لیکن ان سخت باتوں کے دوران میں کچھ ایسی بات بھی ہو تاکہ وہ یعنی وہ لب و لہجہ اختیار نہ کریں، وہ لب و لہجہ اختیار نہ کریں جو کہ ان کی شناخت بن چکی ہے. بالکل صحیح ہے. تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ کیا نام ہے ان کا، شفقت محمود صاحب جو ہے نا وہ ایک دن ٹی وی آئے تو میں نے ان سے بڑے دبے الفاظ میں کہا کہ سر آپ میرے پروگرام میں آئیں. آپ کون سا پروگرام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ مذاکرات. ارے نہیں تو مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں خبر صاحب چھوڑیں یہ ایسا مطلب اس طرح انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا نہیں لیکن اوائڈ کرنے کی وہ کی بات. تو میں نے کچھ پتہ نہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا جملہ بولا تو ہلکے سے مسکرائے وہ اس بات پر. ہاں میرے خیال میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو میرے خیال میں لوگوں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان کی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو میں نے کہا کہ اگر یہ مسکراہٹ تھوڑی سی پھیل جائے، تھوڑی اور براڈ ہو جائے، اگر تھوڑی سی اور براڈ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے منہ میں دانت بھی ہیں. تو وہ ایک دم قہقہ لگایا انہوں نے. میں نے کہا سر یہی بس یہ کسی کوئی نہیں دیکھتا، مطلب کسی کو نصیب نہیں ہے آپ کا کیا کہنا چاہیے یہ مزاج یا اس طرح کا ایک کھلی بات یا خوشگوار موڈ. اچھا میں پھر کسی وقت آؤں گا. پھر وہ 2 مرتبہ آئے. اچھا بھائی. تو وہ ایک کانسیپٹ جو تھا نا بیسیکلی کہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو اور سخت قسم کے سوالات بھی ہوں ڈیفینیٹلی اور ان کے پاس جواب بھی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ وہ یعنی پیور ہیومن بینگ کا ٹچ جو ہے نا وہ بھی تو نظر آیا نا ان کے اندر. ایبسولوٹ. یہ بہت بڑا دیٹ واز دی بیسک یعنی جو ہم آبجیکٹیو آف 5-6 لوگ جو ہم ہیں اس کام پہ. سر یہ بتائیے گا کہ جب ہم ڈراموں کی بات کر رہے تھے، پرائیویٹ ٹیلی ویژن پلیز کے کانٹینٹ کی بات کر رہے تھے، آرٹسٹ اتنا کمرشل کیوں ہو گیا؟ آرٹسٹ اتنے کمرشل اور اتنے مطلب پہلے ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ ہوتے تھے ہماری پتہ ہے کیا وہ سمپل سی بات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن واحد ادارہ تھا، بے شک وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. مثال کے طور پر پنجاب کا سارا ٹیلنٹ ادھر آتا تھا،
سندھ کا سارا ٹیلنٹ کراچی جاتا تھا، پشاور اور اس کا سباب سے جتنے بھی ہے، اسی طرح بلوچستان، یہ سارا کچھ اپنے یعنی اور ٹیلی ویژن نے ایک فی سٹرکچر بنایا ہوا تھا. صحیح. اس کے علاوہ ان ایکٹرس کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ اسٹیج کے ڈرامے تھے. صحیح ہو گیا. ذریعہ معاش. ذریعہ معاش. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ تھی کہ 98% احتیاطاً کہہ رہا ہوں میں، لوگ نہ سے چلے آپ 90% کر لیں، 90% لوگ ملازمتیں کرتے تھے اور ان ملازمتوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی کی پرفارمنس کرتے تھے. ٹی وی میں صحیح صحیح. شوق تھا ایکٹر بننے کا. بالکل. تھیٹر اپنی جگہ پہ، تھیٹر اس زمانے میں بہت سلجھا ہوا تھیٹر بھی تھا. بالکل. جس میں ٹیلی ویژن کے جو لوگ جو ٹیلی ویژن میں نظر آتے تھے وہ اب تھیٹر میں بھی نظر آتے. تھیٹر پہ بھی نظر آتے. اب تو وہ عجیب و غریب ہو گیا نا اب تو تھیٹر. بالکل ہی. تو وہ کنڈیشن تھا سلسلہ. جب یہ پرائیویٹ ہوا ہے نا تو وہ کنڈیشن ختم ہو گئی. یہ نہیں ہوا کہ جیو نے اپنی ایک رکھ لی کہ مین کیریکٹرز جو ہے نا وہ اس مد میں آئیں گے اور اس کے جو سپورٹنگ کیریکٹر ہیں یا میجر کیریکٹر ہیں وغیرہ وغیرہ. فی اسٹرکچرنگ ختم. فی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. اور چونکہ پرائیویٹ چینلز کی مشروم گروتھ ہوئی تو پھر مقابلہ بھی فوراً آ گیا نا. ہاں پھر مقابلہ کہ آپ نے تو 10 روپے دیے تھے مجھے، اب وہ مجھے وہ بلا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 25 روپے پہ یہ رول کر لو. تو وہ بازار بن گیا. اب یہ بازار بن گیا. بہت اچھی اگزامپل دی آپ نے. بازار وہ بازار ہے اب. اچھا ایوب صاحب، میں یہ کویسچن بھول جاؤں گا. آپ نے بہت سارے میموریبل پلیس ٹیلی ویژن پہ کیے. آپ نے کچھ گلزار صاحب کی بھی چیزیں پروڈیوس کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اصل میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ میں نے کوشش کی کہ میں نسبتاً مختلف کام کروں. جی جی بالکل. اچھا گریجولی پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں نا وہ ہو گئے فارمولہ بننے لگ گئے تھے لیکن ناٹ ایز سچ کہ جس کو کہا جائے کہ بھئی یہ تو غلط ہو گیا کام. بالکل ایسا نہیں تھا. صحیح. ایسا نہیں تھا اور بہت دیر تک نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن چونکہ لٹریچر سے براہ راست ایک وابستگی ہے، جب پوئٹ بھی اور پڑھنے لکھنے کا کام جو ہوتا ہے وہ کہانیاں بھی لکھی، خود ڈرامے بھی لکھے. بالکل. آپ نے کافی سارے میں نے خود بھی. ہاں جی آپ نے بہت سارے ڈرامے انڈیپینڈنٹ خاص طور پر سیریل بھی لکھے، باہر لکھے پرائیویٹلی. بالکل. اچھا بات یہ ہے کہ جو کیا کہنا چاہیے، کیا میں کہہ رہا تھا؟ آپ نے کہا میں نے بہت سارے ڈرامے انڈیپینڈنٹ بھی لکھے. اور ہاں اور ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اشفاق صاحب کی، احمد ندیم قاسمی صاحب کی، گلزار صاحب کی کافی چیزیں پروڈیوس. تو ہوا یہ ہے کہ گریجولی ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے عروج پر پہنچ کر رک بھی جاتا ہے. صحیح. ہاں ایسے. تو وہ جو موسم تھا نا وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ کوئی نئی چیز نہیں آ رہی تھی کیونکہ اثرات مرتب ہو رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی. صحیح. تو رائٹرز جو ہے نا وہ ادھر بھی بھاگے، آسان کام بھی لب گیا ان کو. ٹھیک ہے نا. تو میں نے شفٹنگ بھی کافی کی. صحیح. میوزک بھی بہت کیا میں نے. ہاں جی بالکل. سیریز آف میوزک وہ بھی کیا، یہ بھی وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا جو ایک عمل تھا وہ جاری رہا. اور اسی میں ہی یہ چیزیں بھی آئیں کہ ڈرامہ جو ہے اب اس طرح کا کیوں نہ ہو. ہاں بالکل. کہانی ختم. ہمارے ہاں ایک گفتگو چل رہی تھی اس زمانے میں جو ہم آپس میں 2-4 لوگ تھے کہ کہانی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، فارمولہ باقی رہ گیا ہے. صحیح. جیسے فلموں میں وہ کرتا تھا، فارمولہ فلمس بننے لگی. ایک زمانے میں تو تھا نا، مطلب بالکل کیسے کیسے زبردست یعنی سبجیکٹ بھی ہوا کرتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ اور یہ وہ فلاں فلاں. جب کلر آیا تو آہستہ آہستہ پھر فلم جو ہے نا وہ فارمولہ بن گئی. جی. تو ڈرامہ بھی فارمولہ بننا شروع ہو گیا. تو یہ سوچا کہ اب کہانی تلاش کی جائے لٹریچر میں، جس کہانی کو ٹی وی کے لیے نہیں لکھا گیا. یہ بڑی بات تھی بیچ میں. یہ بنیادی بات تھی کہ ٹی وی کے لیے نہیں لکھا گیا ہے اس شارٹ سٹوری کو. صحیح. لٹریچر کا پیس ہے یہ.
پیس آف لٹریچر ہے یہ، بالکل. اور اس میں رائٹر نظر آ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا خیال تھا جس کے ذریعے پھر یوں ہوا کہ میں نے قاسمی صاحب کی کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. جی، قاسمی کہانی کے نام سے. قاسمی کہانی کے نام سے وہ پاپولر ہوا. تو رانا شیخ تھیں اس زمانے میں ہمارے ایم ڈی پی ٹی وی. تو ان کو بڑا یہ اچھا لگا. اچھا ہوتا کیا تھا، یہ ایک بڑا سسٹم تھا، بڑا مزیدار قسم کا سسٹم تھا کہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، یہ سارے اسٹیشنز اپنی پروڈکشنز تیار کر کے جنرل مینیجر کے ہاتھ بڑی میٹنگ میں بھیجا کرتے تھے، اور وہاں ڈیسیجن ہوا کرتا تھا کہ یہ چلنا ہے اور یہ نہیں چلنا ہے. اگر یہ چلنا ہے اچھا تو ہے، لیکن اس میں اگر یہ کر لیا جائے، یہ اس اپروچ کے ساتھ اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس طرح ہیڈ کوارٹر کے جو بڑے لوگ تھے نا، ان کی ہدایات بھی ہوا کرتی تھی ساتھ ساتھ. صحیح. تو کوئی ہمیں پوچھنے والا تھا، چیک اینڈ کوئی بیلنس. ہمیں روکنے ٹوکنے والا بھی تھا. بالکل. اور باقاعدہ تھے. صحیح. تو ایک تو اس وجہ سے بھی ہمارا اپنا ایک مزاج بن گیا کہ کیا دکھانا ہے اور کتنا دکھانا ہے. صحیح. یہ بھی. ہاں بالکل. اس کے باوجود مزیدار بات یہ ہے کہ یاور صاحب جیسے آدمی جو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو سمبولزم اور ڈائریکٹوریل ٹچز اور یہ وہ سارا جو ہے نا، وہ ہمارے ہاں چند لوگوں کے اندر موجود تھی، جس میں پہلے نمبر پر یاور حیات صاحب ہیں. بالکل. اور ہمارے وہ جو جنرل مینیجر بھی تھے محمد نثار حسین صاحب. ہاں جی، بہت بڑا نام. لانگ پلیز ہاں جو ہے وہ فلم کو ریپلیس کیا تھا اس نے. بالکل ایسے ہی. فلم کی جگہ لوگ لانگ پلے دیکھتے تھے. تو لانگ پلے کا جو کیا کہنا چاہیے کانسیپٹ ہے، وہ بھی ٹی وی کا ہی ہے، پی ٹی وی کا ہے، کسی اور ٹی وی کا نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل. بہت لانگ پلیس لوگ پسند کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ میں نے پھر وہ انہوں نے کہا کہ تم بس یہ ختم اور بھی کچھ کرو. رانا شیخ صاحبہ نے کہا. تو پھر میں نے کہانی گھر کے نام سے اسپریڈ کیا اس کو، اور غلام عباس اور قاسمی صاحب اور بڑے نام مستنصر حسین تارڑ صاحب اور یہ جتنے بڑے نام ہیں افسانے کی دنیا کے، ان کی کہانیوں کو سلیکٹ کر کے پھر میں نے کہانی گھر کیا. جی بالکل. اور بہت پاپولر ہوا وہ. کہانی گھر کے بعد اچھا پھر وہ میں نے جو کہا نا کہ میرے اندر تھی کہ کچھ اور اب کیا. صحیح. صحیح. تو میں نے ہماری دوستی تھی، گلزار صاحب سے دوستی تھی. گلزار صاحب کو چیزیں پہنچتی رہتی تھیں. صحیح. تو انہوں نے بڑے بزرانہ انداز میں جو ہے نا وہ مجھے کہ میری یہ کہانیاں کب کرو گے. بڑا مزیدار. تو میں نے کہا بس میں تیار بالکل. انہوں نے شرط لگائی، صرف اور صرف تم نے ڈرامٹائز کرنے، صرف اور صرف تم نے ڈائریکٹ کرنے. واہ. یہ میرے لیے بہت بڑا احساس تھا، بہت بڑا احساس. بالکل بہت بڑا احساس. میں شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ گلزار صاحب. نہیں. تو یہ اس طرح کا سلسلہ جو نا پھر وہ آپ کو نا کئی اور رستے سجھاتا ہے، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ جو ان یوزول ہوتی ہیں آپ ان کے عادی ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بالکل. اور جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈرامہ وارما شروع ہوا، پرائیویٹ سیکٹر میں نے ڈرامے اپنی پی ٹی وی کی نوکری میں کے دوران میں بھی کیے ہیں. اچھا. یس. اور اس کے بعد دو باتیں مزیدار ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو یونین کا سلسلہ بھی تھا نا. جی 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 جی. ایک تو اسٹوڈنٹس یونین ہوتی ہے نا، ایک ورکرز یونین، ٹیلی ویژن کی جو یونین تھی. تو ایک دن کوریڈور میں وہ جنرل سیکرٹری آ رہے تھے، تو اپنے ہواریوں کے ساتھ کہنے لگے اب ان کو دیکھیں، یہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں. آپ پرائیویٹ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ پرائیویٹ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہاں پر اچھا ڈرامہ کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں. صحیح. تو یہاں مجھے ڈرامہ کرنے دیں، میں یہاں ڈرامہ اچھا کروں گا تو مجھے باہر ملے گا. مجھے باہر ملے گا. ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا ویسے، اور اچھے دوست بھی تھے، مطلب ملنا جلنا بھی تھا. تو یہ جو سلسلہ ہے نا، اور اس میں ایک اور بات کہ اختر وقار عظیم صاحب ماشاء اللہ ہمارے بہت ہی محسن بھی اور پیور پروفیشنل بھی، اور ہمارے گورنمنٹ کالج کے جو
استاد تھے ان کے والد صاحب, ان سے بھی مطلب یہ کہ زیارت ہوئی تھی میری, ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات چیت کی میں نے. میری خوش قسمتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا اپنے دفتر سے, یہ ڈرامہ تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا کون سا سر؟ کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں خاور صاحب نے کیا ہے. میں نے کہا میں نے تو پچھلے کچھ 3-4 مہینے سے یا 6 مہینے سے کوئی, یعنی ان کو پتہ ہے کہ میں ڈرامے کرتا ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ رہی ہے کہ وہ جو پروفیشنل تھے انہیں پتہ تھا ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں مزید, ہم کچھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی بات تھی, ایسے یہ بڑے لوگوں کی بات تھی. یہ ایگزیکٹلی یہ بڑے لوگوں کی, پروفیشنلس صرف پروفیشنلس کی نہیں, بڑے دل کے بڑے لوگوں کی بات ہے. بالکل, کہ انہوں نے کہا یہ تو کیوں بھائی, اس کے بعد انہوں نے ان کو بھگا دیا. بالکل صحیح. اور یہ ظرف والے لوگوں کی میں نے بات. بیچ میں کہا کہ اگر میں کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا. کیسے نہیں چھپ تھوڑی سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن انہوں نے بھی مطلب ان تمام بڑے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو تھوڑی سی سہولت بھی دی. بالکل, کہ بھائی اگر آپ یہاں بہترین کام کر رہے ہیں, ہر سماہی میں تو آپ نہیں کر سکتے نا, نہ کر رہے ہیں, نہ کر پا سکتے ہیں. اور لوگ بھی ہیں, ان کو بھی چانس ملنا ہے. بالکل, وہ تیاری کر رہے ہیں اگلے 3 مہینے کے بعد کے پروڈکشن کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب سسٹم جو ہے نا اس کو, چونکہ وہ پروفیشنلز جانتے تھے, تو تھوڑی سی انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے جو ان کو عزیز تھے, ان کے لیے انہوں نے مطلب یہ کہ اسپیس پرووائڈ, تھوڑی سی اسپیس جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جو میں اسی طرح ہمارے خواجہ نجم صاحب تھے جی, وہ یعنی کرتے تھے, وہ بہت زبردست. ایوب صاحب, میرے آپ سے آخری سوال ایک یہ ضرور ہے کہ آپ نے بہت سارے پاکستان کے مایہ ناز آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا. کوئی میرے خیال میں ایسا بڑا آرٹسٹ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ شاید نہیں ہے ٹیلی ویژن کا جس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایسا آرٹسٹ بھی ہوتا ہے جس کو مطلب آپ نے ابھی سین بتایا ہو, میں یہ کہتا ہوں سب اپنی جگہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے, بٹ دے آر سرٹن آرٹسٹ جن کو آپ کو بتانا زیادہ نہیں پڑتا, اور پھر آپ کا ان کے ساتھ کچھ ایسا بانڈ بھی بنتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ واہ کیا سین نکلا. ایسے ماشاءاللہ بہت 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 آرٹسٹ. کن کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ مطلب ایک فردوس جمال مثال کے طور پر, فردوس جمال, صبا حمید, افضال احمد, فردوس جمال, صبا, اور صبا جیسی اور جتنی ہمارے عابد علی, ڈیفینیٹلی. مطلب یہ جو لوگ, یہ جو نام ابھی لیے ہیں, اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ ہم کہیں کسی اور فریم میں ہیں تو وہ نام نہیں یاد رہتے. اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب یہاں ادھر ادھر ہیں بھی نہیں, کہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور آپ کے دل و دماغ میں وہ بالکل جاگے ہوئے ہوں. ایسے ہی نا, تو ناموں یہ چند مثالیں جو ہیں نا, ان کے ساتھ ریلیٹڈ اور بھی لوگ ہیں جو بہت, مثلا سبینہ آپا ہے. میں نے کہا 2 سین ہیں, کیا ہے پہلے مجھے بتاؤ. ہاں, ان کا وہ اسٹائل آئی نو. وہ آ گئیں کہ کچھ ہوگا تو تم بلا رہے ہو نا مجھے, چلو میں آتی ہوں, پھر میں دیکھتی ہوں. میں کیا بتاؤں, مطلب یہ کہ اتنی بڑی آرٹسٹ اور ڈائریکٹر بھی, اور مطلب بڑا کچھ کیا ہوا انہوں نے. بہت اچھا. انہوں نے آرٹس کونسل میں, لاہور آرٹس کونسل میں ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہیں, بہت اچھے انہوں نے یہاں پہ, اور ایڈمنسٹریٹر بھی بڑی زبردست. ہاں, نو ڈاؤٹ. اور ایکٹرس بھی بہت زبردست. بہت زبردست. بھائی وہ بستر میں نے کہا کہ بستر میں آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ شاید اب اٹھ نہ پائیں اب آپ, تو وہ اتنی سی ہو گئی. میں آپ کو باقاعدہ اپنی حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے وہ بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسی کیفیت میں وہ کیریکٹر نہیں رہا. صحیح, وہ دنیا سے چلا گیا. دیکھیں یہی ہے اسکل, اور یہی ہے پیشن. مطلب اب یہ نہیں کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں, نہیں, آپ اس طرح سمٹ جائیں کہ جیسے اس کے بعد اب آپ اٹھنا نہیں, آپ نے چلے جائیں, کوئی اور اٹھائے گا آپ کو. یہ ڈائریکشن کا انداز, یوں کہہ لیجیے. وہ نہیں کہ آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا, تو فلانا 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 وہ ساری بکواسیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. لیکن
مثلاً جیسے فردوس جمال کو بہت کم ہم کرتے تھے یعنی انسٹرکشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, صرف ڈونٹس بتاتے تھے, موٹی موٹی بات. ڈونٹس. اچھا ڈونٹس بتاتے تھے. ہاں اب ڈونٹس میں اب کیا ہے, مثال کے طور پر کہ ایک سرٹن سین ہے اور اس سین کے بعد ایک اور بڑا سین ہے جو ابھی اس کو نہیں پتہ ہے, وہ جب ریہرسل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا. تو کہ ہم نے میں مطلب میں صرف اتنا ہی کہتا تھا کہ فردوس اس کو یہاں تک نہ لانا, آگے ایک سین اور ہے بس. صحیح ہے. تو تھوڑا بہت تو پڑھا بھی ہوتا ہے نا آدمی کو. ہاں بالکل. تو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل. تو ہمارا بڑا عجیب اور عجیب کیا بلکہ بہت مزیدار اور نیچرل قسم کا ایک ریلیشن شپ جو ہے نا ایکٹر اور ڈائریکٹر کا, اور ایون ایڈیٹر کا. ایڈیٹر جو ہے نا وہ بھی آپ کا دائیں بایاں ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی مطلب وہ بڑا رول ہوتا ہے اس کا بھی, بنیادی رول ہوتا ہے. ہاں کریٹو کام ہوتا ہے. کریٹو کام. ایوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ سے ہم نے بہت زبردست باتیں کی, بہت ساری ٹیلی ویژن کی باتیں کی, بہت ساری ہم نے آپ کے شاعری کے حوالے سے باتیں کی. تو یہ بہت اچھا اور زبردست ہمارا آپ کے ساتھ میرے لیے بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ بہت عرصے سے ہم کچھ پلان بھی کر رہے تھے. جی جی. تو فائنلی آج کچھ ہو گیا ہے. ہاں. اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں سر. بہت شکریہ. آپ کے جو ویئرز ہیں ان تک میری کچھ باتیں بھی پہنچیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.